أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کی یہ عظیم الشان رات شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محتم بشان، بڑی برکت والی، رحمت والی، فضیلت والی، سعادت والی رات ہے. آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش ہے، اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس عظیم الشان رات کی برکتوں سے تمام حاضرین کو اور دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کو مالا مال فرمائے. اور کوئی جاننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ نہیں جاننا ہے تو تھوڑا سا قریب آئیے، تھوڑا قریب آ جائیے، بہت بکھر کے بیٹھے ہیں. آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے ضعیف ہیں، مگر ابھی تک یہ دیوار کا سہارا نہیں لیے ہیں، مگر بہت سے جوان ہمارے وہ دیوار کے سہارے سے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سبوں کی کمر کو سلامت رکھے. تو آئیے کچھ عرض معروض سے بیشتر آقا کائنات علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی خلوص دل سے درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں، اور آپ حضرات کے چہرے پر جو ابھی سے 12 بج رہے ہیں، حالانکہ ابھی 9:22 ہو رہا، مگر آپ کے چہروں کے 12 بج رہے ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے. اور دیوانے ہو یار، دیوانے رسول ہو، عاشق مصطفیٰ ہو، تو دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی. تو دیوانے ہو تو دیوانگی کا اظہار اپنے چہرے سے بھی ہونا چاہیے، کہ نہ بندوق و بارود بم دیکھتے ہیں، محمد کے دیوانے دم دیکھتے ہیں، ہے نا. تو درود شریف میں پڑھاتا ہوں، آپ حضرات شامل ہو جائیں. جو حضرات دیوار کا سہارا لیے ہیں ان سے میری گزارش ہے آپ تھوڑا آگے آ جائیے. سہارا لینے سے سستی چھاتی ہے، غنود کی آتی ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کمر میں درد دکھ ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا، مگر اگر الحمدللہ مائک یہ لگانا ہے. درود شریف پڑھاتا ہوں میں، حضرات ذرا ساتھ مل کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک جو ہے سستی سے چستی آئے. صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آسماں گر تیرے تلواؤں کا نظارہ کرتا آسماں گر تیرے تلواؤں کا نظارہ کرتا تو روزے کی چاند تصدق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی طرف اور اگر سامنے رہتا بھی تو وہ سجدہ کرتا صلی اللہ علیہ گیا پڑھی سکتا وسلم علیہ گیا حبیب اللہ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے اور وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے وہ راستہ مہک جایا کرتا تھا صحابہ کرام پوچھتے نہیں تھے کہ آقا کدھر گئے ہیں وہ راستوں کو سونگتے تھے جس راستے سے خوشبو آ جاتی تھی سمجھ جاتے تھے کہ آقا ادھر سے گزرے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک شعر میں کہا ہے ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں تو وہ خوشبوئے زلف ایک صحابی مدینہ منورہ میں ایک خوشبو کی بات آئی تو میں عرض کر دیتا ہوں صحابی ہے غریب ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے دیگر چیزوں کا انتظام ہو گیا ہے لیکن خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا وہ صحابی رسول مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی شادی ہے آقا دیگر چیزوں کا انتظام ہو گیا ہے لیکن خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی شیشی لے کر کے آؤ وہ صحابی رسول آقا کے حکم کے مطابق آقا کی بارگاہ میں چھوٹی سی شیشی پیش کر دیتے ہیں اور میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شیشی کو لیتے ہیں اور اپنے بغل مبارک سے بہنے والے پسینے کے قطروں کو اس شیشی میں دے دیتے ہیں سبحان اللہ اس کے بعد آقا فرماتے میرے صحابی لو لے جاؤ خوشبو کا انتظام
علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی کے پسینے سے اس دلہن کو سجا کر بسا کر روانہ کیا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس دولہا دلہن سے جتنی اولادیں پیدا ہوئی 7 پشتوں تک وہ خوشبودار اولاد پیدا ہوئی۔ اور مدینہ شریف میں اس گھر کا نام بیت المطیبین، بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی خوشبوؤں کا گھر۔ تو جب ہمارے آپ کا بدن کا پسینہ اتنا بدبودار کہ کوئی بازو میں نہ کھڑے نہ بیٹھے، مگر وہ نبی کا پسینہ، ارے جب پسینہ پسینہ برابر نہیں تو میرے آقا ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یا ہم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ خوشبوئیں زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے، وہ خوشبوئیں زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہے جس کے آگے، مہکی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں، مہکی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں، سواری ان کی ابھی گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں۔ آج کی جو شب ہے، شب معراج النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس رات میں مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا، قرب خاص عطا فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ میں نے جمعے کے خطاب میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ جبریل جاؤ جنت سے براق لے کر کے جاؤ، فرشتوں کی جماعت لے کر کے جاؤ اور جلدی سے میرے محبوب کو میری بارگاہ میں حاصل کرو، میں نے بتایا تھا کہ جناب جبریل امین مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے ٹچ کیا، چوما، بوسا دیا، مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ پھر کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں کی جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا اور جنتی حلہ، جنتی لباس آپ کو زیبتن کیا گیا، جنتی خوشبو میں آپ کو بسا کر فرماتے ہیں علماء کے نہانے میں میرے آقا کو جب غسل دیا گیا تھا اور اس غسل شریف کا جو پانی نیچے گر رہا تھا تو آسمان کے ستاروں نے بڑھ بڑھ کر اسے خیرات کے طور پر لے لیا تھا، کٹوروں بھر لیا تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور پھر جو میرے آقا کا غسالہ بچا تھا
جو میرے آقا کے مقدس طلبوں کا دھون بچا تھا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بچا جو طلبوں کا ان کا دھون، بچا جو طلبوں کا ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو طلبوں کا ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی ادرن، وہ پھول گلزار نور کے ہیں۔ بہرکہ دولہا سج کے تیار ہے، فرشتوں کی جماعت حاضر ہے، حضرت جبریل بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل بھی ہیں، حضرت اسرائیل بھی ہیں، فرشتوں کی ایک عظیم ازدحام، عظیم بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی دولہا بنا کر اب آپ کی سواری وہاں سے نکلی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، وہ سواری صبح ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اور توہر چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، فرش سے عرش تک جگمگانے لگا، فرش سے عرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، اور برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، براق لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ براق اس سواری کا نام ہے جو میرے آقا کے لیے پیش ہوا تھا، اور اس براق کی تیزی، اس کی رفتار کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ تا حد نظر ایک قدم اس کا ہوا کرتا تھا۔ آدمی اگر یہاں سے دیکھے، اوپر کو نظر اٹھائے تو کیا دکھے گا؟ ہم کو کیا دکھے گا؟ سیدھے آسمان ہے نا، چاند، سورج، ستارے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس براق کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم اس کا تا حد نظر، یعنی جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک براق کا ایک قدم ہوا کرتا تھا۔ برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے، اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے ہیں، فرشتوں کا جھرمٹ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، اور اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو
سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار بھی ہوئے نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب میرے آقا نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو براق نے شوخی کرنا شروع کر دیا۔ براق نے جو ہے کچھ وہاں پر ایسی حرکتیں کیا جس سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ براق آج بہت مگن ہے، آج اب آپے سے یہ باہر ہے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جناب جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، اے براق کیا تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے اوپر کون سوار ہونے والے ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار آمینہ کا لال آج تجھ پر سوار ہونے والا ہے، لہذا شوخی مت کر۔ چنانچہ جب اتنا کہا تو براق کو پسینہ آ گیا، چونکہ براق آج اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا، خوشی سے اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ ہزاروں براق تھے لیکن ایک ہی براق چنا گیا، جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے۔ میرے آقا اب براق پر سوار ہونے جا رہے تھے کہ سوار ہونے سے پہلے میرے آقا رک گئے میرے آقا۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سوار ہو رہے تھے آقا، آپ رک کیوں گئے؟ توقف کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ سوار نہیں ہوئے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبرائیل آج کی یہ عظیم الشان رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جا رہا ہوں۔ میرے لیے براق کی سواری حاضر کی گئی ہے، فرشتوں کے انتظامات ہے، فرشتے میرے استقبال کے لیے حاضر ہیں، لیکن اے جبرائیل مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، گنہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ کل میدان محشر ہوگا، وہاں پر ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ پل سے رات جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ایسی جو ہے گھڑی میں میری امت پل سے رات کو گنہگار امت کیسے پار کرے گی؟ مجھے وہی درد ستا رہا ہے، امت کی یاد آ گئی ہے، گنہگار امت کی یاد ستا رہی ہے، اسی لیے رک گیا ہوں۔ جبرائیل امین نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیرا محبوب امت کی یاد میں ہے، رب کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دے کہ آپ کو امت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالی آپ کی امت کو پل صراط پر امن و عافیت سے گزار دے گا۔ حضرات میرے آقا کی وہ ذات ہے کہ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لیکن ایسے گھڑی میں بھی میرے آقا نے ہم گناہگاروں کو بھولا نہیں، یاد فرمایا ہے۔ قدم قدم پر مصطفیٰ نے ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا ہے، لیکن ہم کیسے امتی ہیں یارو؟ میرے آقا نے ہمیں تو بہت یاد فرمایا۔ عرب اور مکہ مدینہ کی سنگلاخ زمین پر میرے آقا نے اپنے سروں کو رکھ کر کے سر کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا، سجدے کیے، رب حبلی امتی کی صدائیں رات رات پر امت کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا نے ہم گناہگاروں کے لیے اتنا رویا، جب پیدا ہوئے تب امت کی یاد، معراج کو جا رہے ہیں تب امت کی یاد، رب کی بارگاہ میں امت کی یاد، مگر ہم کیسے ناہنجار نافرمان امت ہے کہ ہمیں اپنے آقا کی فرامی کا ذرا بھی خیال نہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے آقا کریم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال اس موضوع پر آپ تقریر سنتے رہتے ہو، لیکن آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ اور اپنے اندر ایک انقلاب، ایک تبدیلی پیدا کرو۔ نبی کی سنتوں سے پیار کیجئے، آقا کی سنتوں سے محبت کیجئے، آقا کے فرامین پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔